ایران امریکہ امن معاہدے میں صرف 2 دن باقی، وزیر اعظم شہباز شریف تقریب میں شرکت کے لیے کل روانہ ہوں گے۔ اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء بھی ساتھ ہوں گے۔ نائب صدر جے ڈی وینس دستخط کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف عبوری معاہدے کی دستخطی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ایران امریکہ کے امن معاہدے میں صرف 2 دن باقی، وزیر اعظم شہباز شریف میں شرکت کے لیے روانہ ہوں گے۔ اسحاق ڈار وفاقی وزراء بھی ساتھ ہوں گے۔ نائب صدر جے ڈی وینس دستخط کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف عبوری معاہدے کی دستخطی تقریب میں شریک ہوں گے۔ ایران قطعی طور پر جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، معاہدے کا باضابطہ متن جلد تقریب میں جاری کیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے مطابق امریکہ ایران میں کسی قسم کی سرمایہ کاری نہیں کر رہا۔ ایران نے دوبارہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کی تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جوہری پروگرام پر مستقل پابندی معاہدے کا مرکزی نقطہ ہے۔ امیر قطر اور اماراتی صدر سے ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا آبنائے ہرمز کو جمعے سے مکمل طور پر کھول دیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز کو بلا فیس اور مستقل طور پر کھلا رکھنے کی تجویز۔ معاہدے میں شامل خطے میں تیل کی ترسیل معمول پر آنے اور عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہونے کی توقع۔ ٹرمپ کا کہنا تھا ایران ایک نارمل ریاست کے طور پر مذاکرات مکمل کرنا چاہتا ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور زیادہ مشکل ہوگا۔ حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونی گفتگو۔ چین کا ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت میں طے مفاہمتوں کا خیر مقدم۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ایران امریکہ مفاہمت خطے میں پائیدار امن کے فروغ کی جانب اہم قدم ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی فعال سفارتی کوششوں اور مضبوط ثالثی کردار کی تعریف کی۔ وانگ یی نے ایران امریکہ رابطوں کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ چینی وزیر خارجہ نے عالمی امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے اہم کردار کی تعریف کی۔ مفاہمتی یادداشت سے ایران کو معاشی فوائد حاصل ہوں گے، تاہم ایران ملکی ضروریات کے لیے فوائد پر انحصار نہیں کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے مذاکرات کے دوران امریکی پابندیوں کے خاتمے اور ایران کے جوہری پروگرام سمیت اہم امور پر 60 روز کے اندر بات کی جائے گی۔ ضرورت پڑنے پر مدت میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ کہا کہ ماضی میں واشنگٹن متعدد بار وعدہ خلافی اور معاہدوں سے انحراف کر چکا، اس بار ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لبنان پر کسی بھی اسرائیلی حملے یا کسی علاقے پر قبضہ امریکہ ایران معاہدے کی خلاف ورزی ہوگا۔ اسرائیل مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے بڑا خطرہ، امریکہ ایران معاہدے کے باوجود اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار۔ لبنان پر حملے جاری، اسرائیل لبنان پر حملے بند نہ کیے تو سخت جواب دیا جائے گا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف کا جنوبی لبنان میں موجود اسرائیلی فوج واپس بلانے کا مطالبہ۔ لبنانی ہم منصب سے ٹیلی فونی گفتگو میں باقر کالباف کا کہنا تھا لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ امریکہ نے اسرائیل کی ایران معاہدے کی تفصیلات تک رسائی کی خود درخواست مسترد کر دی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے امریکہ سے ایران مفاہمتی یادداشت تک رسائی کی باضابطہ درخواست کی تھی۔ امریکہ نے قومی سلامتی کے حساس معاملے پر اسرائیل کو معاہدہ دکھانے سے انکار کر دیا۔ اسرائیلی حکام نے امریکی فیصلے کو حیران کن قرار دے دیا۔ پاکستان کا بہت بہت شکریہ۔ ایران امریکہ معاہدے پر برطانوی پارلیمنٹ میں پاکستان کی تعریف، پاکستان اور وزیر اعظم شہباز شریف کے کردار کو سراہا۔ برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بحث۔ لارڈ احمد آف ومبلڈن نے کہا کہ یقین ہے کہ ایوان میں موجود وزیر تمام ارکان پاکستان کے اہم کردار کو تسلیم کریں گے۔
تنقید کرنے والے عناصر بجٹ کے خد و خال جانے بغیر منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ بجٹ متوازن اور ریلیف پر مبنی ہے۔ وفاقی وزراء عطا تارڑ اور بلال اظہر کیانی کی وفاقی بجٹ پر بریفنگ۔ عطا تارڑ نے کہا کہ مشکل معاشی حالات کے باوجود استحکام حاصل کیا۔ ماضی میں معیشت ڈیفالٹ کے خطرے سے دوچار تھی۔ مہنگائی 38% اور شرح سود 22% تک تھی۔ موجودہ حکومت نے معاشی صورتحال بہتر بنائی۔ IMF سے معاہدے اور معاشی صورتحال کے ذریعے استحکام لایا گیا۔ بلال اظہر کیانی کا کہنا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 838 ارب روپے مختص کیے گئے۔ وزیر اعظم یوتھ پیکج کے تحت بھی بڑے فنڈز مختص کیے گئے۔ سندھ میں آئندہ مالی سال 2026-27 کا 3500 ارب روپے سے زائد حجم کا بجٹ آج پیش ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بجٹ پیش کریں گے۔ اجلاس سے قبل سندھ کابینہ بجٹ تجاویز کی منظوری دے گی۔ ذرائع کے مطابق ترقیاتی بجٹ میں تقریباً 298 ارب روپے کی بڑی کٹوتی کی جائے گی۔ مجموعی ترقیاتی پروگرام 1018 ارب سے کم کر کے 720 ارب روپے تک محدود کرنے کی تجویز۔ صوبائی ترقیاتی بجٹ 520 ارب سے کم کر کے 385 ارب روپے رکھنے کا امکان۔ نئی ترقیاتی سکیمز شامل نہ کرنے جبکہ جاری 3642 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 400 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئی۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال میں لاہور میں اجلاس طلب کر لیا۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی اعلیٰ قیادت شرکت کرے گی۔ اجلاس میں شاہ غلام قادر، راجہ فاروق حیدر، طارق فاروق اور مشتاق منہاس کی شرکت متوقع۔ آزاد کشمیر کی مجموعی سیاسی صورتحال، تنظیمی امور اور آئندہ حکمت عملی پر تفصیلی غور کیا جائے گا۔ اہم پالیسی پر فیصلوں کا بھی امکان ہے۔ گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کے لیے پر امید ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ گلگت بلتستان میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ بجٹ سے متعلق تحفظات پر حکومت سے بات چیت جاری ہے۔ اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی ہے، مزید بات چیت بھی ہوگی۔ گلگت بلتستان الیکشن کامیاب، 4 آزاد امیدواروں نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ گانچے سے منتخب ارکان محمد انور اور ڈاکٹر اسد شفیق نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ حلقہ ون دیامر سے آزاد حیثیت سے کامیاب دل پذیر خان بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شامل۔ غزر سے آزاد حیثیت میں کامیاب ہونے والے امان علی عامر بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شامل۔ نیا اسلامی سال قوم کے لیے امن، سلامتی، اتحاد اور خوشحالی کا پیغمبر ہوگا۔ محرم الحرام ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نئے ہجری سال پر پیغام۔ کہا فلسفہ قربانی ہر مظلوم کو حوصلہ اور ظالم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام مسالک سے اپیل کی ہے کہ محرم الحرام میں اختلافات اور تفرقہ بازی سے گریز اور تحمل اور بردباری اپنائی جائے۔ پنجاب میں امن و امان کے لیے غیر معمولی سیکیورٹی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس مئی میں 45 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سرپلس ریکارڈ۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق اپریل میں 27 کروڑ 60 لاکھ ڈالر خسارے کے مقابلے میں بہتری آئی۔ رواں مالی سال کے 11 ماہ میں مجموعی طور پر 25 کروڑ 50 لاکھ ڈالر سرپلس رہا۔ تاہم گزشتہ سال کے 1 ارب 62 کروڑ ڈالر سرپلس کے مقابلے میں کمی کا سامنا۔ ماہرین کے مطابق بیرونی عوامل میں بہتری سے آئندہ بھی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہنے کی توقع ہے۔